السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے ناول دھنک کی بائی رابعہ خان۔ رات تھک ہار کر وہ گھر واپس پلٹا تو کچن سے اڑتا پٹک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے حیرت سے آگے بڑھ کر کچن کے دروازے تک پہنچ کر اندر دیکھا تو مزید حیران ہوا۔ لالا رخ اور ریمشا ٹیبل کے گرد لگی کرسیوں پر براجمان پیزا کے کھلے پیکٹ کے سامنے بیٹھی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ کسی بات پر ہنستی بھی جا رہی تھی۔ کوک کی ایک بڑی بوتل بھی پاس ہی رکھی تھی۔ یکلک تھے گل کی نگاہ اس پر پڑی تو جلدی سے ہاتھ میں پکڑا پیزا کا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا۔ رخ نے بھی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے اسے یکسر نظر انداز کیا اور پھر سر نفی میں ہلاتا زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو رخ بالوں کو ہاتھوں سے بل دیتی جوڑا بنا رہی تھی۔ اس نے اسے یک نظر دیکھا اور پھر سنگھار آئینے پر رکھے اپنے موبائل اور رسٹ واچ کی جانب بڑھایا۔ وہ پیچھے سے چہرہ نکالے اس کا کھنچا سا رویہ محسوس کر کے جذبس ہوئی تھی۔ پھر توک نگل کر پاس چلی آئی۔ عین اس کے پیچھے رک کر اس کا عکس سنگھار آئینے میں دیکھا۔ ارسل آپ، وہ میرا معاملہ تھا لالا رخ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی میں اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کے عقب میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ میں آپ کی مدد، کیا میں نے کہا تھا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی جانب مڑا۔ سنجیدگی اس قدر گہری تھی کہ لالا رخ سے پلکیں جھپکنا مشکل ہوا۔ کیا کہا ہے آپ سے لالا نے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے آج، اس نے کہہ کر اس کے ساتھ سے نکلنا چاہا تو اگلے ہی پل رخ نے اس کا ہاتھ کوہنی سے تھام کر اسے روک لیا۔ وہ رک گیا تھا لیکن خاموش ہی رہا۔ سوری، اسے اس کی لرزتی سی سرگوشی سنائی دی تھی۔ ارسل نے بے ساختہ ہی چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی پل لگتا تھا کہ وہ بہت مضبوط ہے، لیکن ٹھیک اسی پل وہ رونے لگ جاتی تھی۔ اسے یہ لڑکی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے اتنا اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ مضبوط رہتے رہتے اکثر تھک جایا کرتی تھی، اور جب تھکن اس کے دل سے سرایت کرتی رگوں میں اترنے لگتی تب ہی یقیناً وہ اپنا ضبط ہار جاتی تھی۔ میں نے بس تھوڑی سی پریشانی دور کرنی چاہی تھی آپ کی۔ کیا لالا نے آپ سے کوئی ایسی بات کہی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ پلکوں کی باڑ پر ٹھہرے وہ ضبط کے آنسو تھے۔ ان کے ٹوٹ کر گرنے پر وضاحت دینی پڑنی تھی، اور وہ شاید اسی وضاحت سے حائب تھا جبھی ان آنسوؤں کو روک کے رکھا۔ تم نے کیوں کیا ایسے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اہلیت نہیں رکھتا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا ہے مجھ سے رخ، لیکن میری عزت نفس اس سب میں ضرور مجروح ہوئی ہے۔ مجھے آج اپنا آپ بہت چھوٹا لگا ہے رخ، تم ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی نرمی سے وہ پگھلنے لگی تھی۔ غصہ ہی تو نہیں کرتا تھا وہ، جبھی تو رخ کھاننے لگی تھی اس کے سامنے۔ اس نے بامشکل اپنا بوجھل ہوتا دل سنبھال کر چند لفظ کہنے کی سعی کی تھی۔ تو ڈانٹے نہ مجھے۔ ڈانٹتے کیوں نہیں ہیں آپ میری غلطیوں پر؟ اس نے اب کے دوسرے ہاتھ سے بھی اس کا بازو زور سے پکڑ لیا تھا، جیسے آج وہ اس کی ڈانٹ کے علاوہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوگی۔ ارسل نے اس کے ہاتھوں کی جانب گردن جھکا کر دیکھا اور پھر اپنی جگہ ہی جم سا گیا۔ اس کے ہاتھوں پر تازہ زخم تھا، اوپری جلد پھٹی ہوئی تھی اور زخم پر مرہم نہ ہونے کی صورت میں جلد خشک ہو کر پھٹی پھٹی سی دکھ رہی تھی۔ تم نے کیوں کیا ایسے؟ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، پھر بہت احتیاط سے زخموں پر ہاتھ لگائے بغیر بغور انہیں نگاہوں کے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ مجھے دادی نے بتایا تھا آپ کے ٹرامے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے بھی اپنی پریشانی نہیں کہتے، تو میں نے آپ کی پریشانی دور کرنے، میں پوچھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیوں کیا ایسے تم نے؟ اس نے رخ کی بات بہت نرمی سے کاٹی تھی اور ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ دو آنسو رخساروں پر پھسل کر گردن میں لڑکے تھے۔ رخ نے بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالے اور پلٹ گئی۔ پھرتے جذبات سے اس کے جوابات بے ہنگم سے تھے، بے ربط، بے ترتیب۔ وہ اس کے سامنے یوں ٹوٹی بکھری نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں پابند نہیں ہوں آپ کو کوئی بھی جواب دینے کی، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں۔ لیکن ارسل نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑا تھا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ بھورا ارتکاز اس کے بہت نزدیک تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ایسے کیسے تم مجھے جواب دینے کی پابند نہیں ہو؟ ہاں، ارسل اب کرنے کبھی یوں سنجیدگی سے حق نہیں جمایا تھا، لیکن آج ایسے حق سے پوچھ کر وہ لالا رخ کو مزید کمزور کر گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے دیوار سے لگا کر اپنی بات منوایا کرتی تھی، آج وہ ساکت تھی۔ اس کے ہاتھوں سے جیسے ساری ہمت سلب کی جا چکی تھی۔ وہ اسے دھکیلنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے دھکیل نہیں پا رہی تھی۔ ارسل، میری پابند نہیں ہو تو کس کی پابند ہو پھر؟ اس نے اسے مزید قریب کیا تھا۔ لالا رخ اس کی کاٹدار سی سنجیدگی پر سہم گئی تھی۔ ارسل،
کیوں بات نہیں مانتی ہو میری تم؟ ہاں سمجھاتا ہوں تو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ سختی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے سختی کرنی نہیں آتی، لیکن تم اس طرح خود کو تکلیف دو گی تو یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ آخر میں اس قدر درشتی سے پوچھا کہ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ آنسو تیزی کے ساتھ گرنے لگے تھے ارسل کی قمیض پر۔ اس نے اگلے ہی پل اسے آزاد کر دیا تھا، پھر پلٹ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کی لڑکھڑاتی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ میں آپ کی اور اپنی ازواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی تھی ارسل، میں آپ کے اور اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، آپ اسے دل سے نہیں نکال سکتے، لیکن میں کیا کروں ارسل، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کسی اور کی محبت میں گھلنے لگتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ میری اذیت تھوڑی کم ہو جائے، میں کیا کروں ارسل؟ مجھے یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا تھا، چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ وہ روتی ہوئی اس سے لگی رہی۔ ارسلہ بہت نرمی سے اس کے ڈھیلے جوڑے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں پر اسے تکلیف ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ جنگلیوں کی طرح مارتی دھاڑتی ہی سے اچھی لگا کرتی تھی، وہ ایسے روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا سر بہت آہستگی سے سکھلاتے ہوئے وہ اب تک اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ اسے رونے کے لیے پناہ کی ضرورت تھی تو اس نے اسے پناہ دینے سے گریز نہیں برتا تھا، کیونکہ جب کوئی بہت مضبوط سا انسان آپ کے سامنے رو پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مضبوطی کا لبادہ سجائے تھکنے لگا ہے۔ اسے اس کی کمزوری پر آڑ دلائے بغیر آگے بڑھ کر گلے لگا لینا چاہیے، اور اس نے بھی یہی کیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بہت چپکے سے، بہت آہستہ سے، بنا کسی چاپ کے اس کے دل میں اترنے لگی تھی۔ رات اسی تاریکی پہر میں خاموش سے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی آمنہ نے اپنی آنکھ سے گرتے اس آنسو کو سختی سے رگڑ ڈالا تھا۔ یاد کے زخموں کی اذیت آج بھی ساتھ تھی، اور ہر گزرتے پل یہ زخم تکلیف دیا کرتے تھے۔ وہ تینوں محبت کے کھینچے گئے اس بے رحم سے تکون میں قید تھے، اور تکون جس کا ایک سرا ہمیشہ تنہا ہی رہا کرتا ہے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں مدغم ہوتے اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ اب کے بالکل حالی حالی سی ارسل کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ سے گیلی سانس اندر کو کھینچتی پیچھے ہٹی، تھکی تھکی سی آنکھیں اٹھا کر ارسل کو دیکھا، جو سنجیدگی سے گردن جھکائے لالہ رخ کو ہی تک رہا تھا۔ اس نے خشک برتے لبوں پر زبان پھیری تھی، کندھوں پر جانے کیوں منو بوجھ آ کر گرا تھا لمحوں میں۔ میں تیار ہوں ارسل، اس کی نحیب سی آواز ابری تھی، اداسی میں ملفوف نگاہوں میں گلابی سے دوڑے بھی چمکے تھے۔ ارسل نے اسے بغور دیکھا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ آپ کو آزاد کرنے کے لیے، لیکن اب کہ اس کی آواز مضبوط تھی، واضح اور فیصلہ کن۔ وہ اس کے جواب پر چند پل نگاہیں سکیڑے اسے دیکھتا رہا، اور پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لالہ رخ؟ فرق پڑتا ہے ارسل، اس سب سے آپ کو، مجھے اور آمنہ کو فرق پڑتا ہے، اور میں کسی بھی جذبے کے زیر اثر یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں آپ سے۔ میں بہت دنوں سے تذبذب کا شکار تھی، لیکن اب میرے آنسوؤں نے مجھ پر جھڑی گرد جھاڑ دی ہے۔ اب مجھے سب کچھ بہت واضح دکھائی دینے لگا ہے۔ ارسل اس سے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کھلی کھڑکی کے پار پگھلتی رات اب کے ان کے کمرے میں چہرہ ذرا آگے نکالے جھانک رہی تھی۔ ایک سرسراتا جھونکا ارسل کے بالوں کو اڑاتا ہوا گزرا تو وہ یکلخت سمجھ کر سر ہلانے لگا، پھر بوڑھی آنکھیں اٹھا کر لالہ رخ کو دیکھا۔ ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہمارے والدین نے کیا تھا رخ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے آزاد کرتی ہو یا میں تمہیں۔ ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں ساتھ رہنا ہی ہوگا۔ ہماری علیحدگی کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس کا تجزیہ بہت بے رحم اور حقیقی تھا۔ لالہ رخ کو جانے کی اس سینے میں چبھن سی ہونے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ہمارے نہیں ارسل، صرف آپ کے بابا نے یہ فیصلہ کیا، میرے والدین نے یہ فیصلہ مجھ سے پوچھ کر کیا تھا، اور میری حامی بڑھنے کے بعد ہی اس رشتے کو مزید آگے بڑھایا گیا تھا۔ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی کسی نے بھی، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، اور میں اس فیصلے کو واپس لینے پر بھی قادر ہوں۔ اس کے بہت بے رحم تجزیے کے جواب میں رخ نے بھی ہر قسم کی نرمی کو بالائے طاق رکھ کر جواب دیا تھا۔ ارسل کی آنکھیں لمحے بھر کو اس کا جواب سن کر حیرت سے پھیلی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو رخ؟ کہا نا، آزاد کرنا چاہتی ہوں آپ کو خود سے، لیکن یہ بہت نامناسب سی بات ہے۔ جو فیصلے انسانی زندگی کے ساتھ میل نہیں کھائیں نا ارسل، نامناسب وہ ہوتے ہیں، انہیں درستگی کی جانب کھینچ کر لاتی کوششیں نہیں۔
وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ اس کی پچھلی کمزوری ہر گزرت لمحے انکا ہوتی جا رہی تھی۔ چہرہ جو جذبات سے دہک رہا تھا آہستہ آہستہ سپاٹ ہونے لگا۔ لیکن تم ایسے کیوں کرو گی؟ اسی لیے کیونکہ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ کیا کوئی تکلیف دی ہے میں نے تمہیں؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مزید کیا پوچھ کر اسے کسی بھی خطرناک ارادوں سے باز رکھے، لیکن شاید اب وہ سارے فیصلے کر چکی تھی، جبھی تو اس کے جھکے کندھے سیدھے ہو گئے تھے، نگاہیں اٹل تھیں۔ میں بچی نہیں ہوں ارسل، کیا آپ کے احساسات کا ادراک نہ کر سکوں؟ مجھے پتہ ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ مجھے کبھی پسند نہیں کر سکتے، اسی لیے۔ وہ ٹھہری تھی، پھر دہکتی ناک اور گلابی آنکھوں سے سجا چہرہ ذرا اوپر کو اٹھایا، اس کی آنکھوں میں مضبوطی سے دیکھا۔ میں اب آپ کو مزید پریشان نہیں کروں گی، میں اب آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کا باعث نہیں بنوں گی، میں چلی جاؤں گی جلد ہی، اور آپ کو کبھی اور گلٹی نہیں کروں گی۔ میں شیر بابا سے بھی بات کر لوں گی، آمنہ سے بھی، میں آپ کے لیے یہ آسانی کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے مت روکیں پلیز۔ اس آخری بات پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نمی کے باعث جگمگائی تھیں۔ ارسل کو تکلیف ہوئی، اس کی خوشی کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بڑی بہادری سے اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ سنا رہی تھی، اور ایک وہ تھا کہ ٹھیک سے اپنا فیصلہ بھی نہ سنا سکا تھا، ایک وہ تھا جس نے اپنے وعدوں سے انحراف کیا تھا، ایک وہ تھا کہ ڈٹ کر اپنے لیے مقابلہ بھی نہ کر سکا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے لالا رخ، میں تمہیں ایسے تمہارے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ مجھے محض حق نہیں چاہیے ارسل، مجھے محبت چاہیے، جو آپ مجھ سے نہیں کرتے۔ حقوق تو میں آپ سے لے سکتی ہوں، محبت کیسے لوں؟ وہ لاجواب سا ہو گیا تھا، تحلیل ہوتی رات میں ہر جانب گہری اداسی گھلنے لگی تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر رہی تھی، یہی تو چاہا تھا اس نے اب تک، لیکن پھر یہ حالی پن، یہ کھوکھلی سی کسک کیوں اٹھ رہی تھی دل میں؟ تم ترس کھا رہی ہو مجھ پر رخ؟ نہیں ارسل، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا، اس کی معصومیت پر اتنی تکلیف پہ لب مسکرانا نہیں بھولے تھے۔ یہ آپ کا حق لٹا رہی ہوں میں آپ کو، کیا ہوا جو آپ یہ جرت نہیں کر سکے تو میں تو یہ کر سکتی ہوں نا ارسل۔ میں پٹھان گھرانے کی ایک باہمت بیٹی ہوں، میں اگر اپنا حق لینا جانتی ہوں تو دوسرے کا حق انہیں دینا بھی جانتی ہوں۔ آپ کو آزادی سے اپنا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، یہ حق آپ کو اللہ نے دیا ہے، میں اسے آپ سے چھین کر آپ کی مزید گنہگار نہیں بننا چاہتی۔ اور پھر وہ اس کے سامنے رکی نہیں، خاموشی کے ساتھ اس کے برابر سے نکل گئی۔ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز کمرے کے سرد سکوت کو زخمی کرتی دم توڑ گئی، لیکن ارسل اپنی جگہ حالی چہرہ لیے جمع رہا۔ پھر وہ آہستہ سے اپنے بیڈ پر آ بیٹھا تھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی گھٹن کو کم کرنا چاہا۔ آمنہ کا سراپا اگلے ہی پل اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا تھا، اس کی محبت سے لبریز آنکھیں، اس کا انداز، اس کی چاہت، اس کی عادت۔ وہ پھر سے وہیں کہیں پیچھے سرد راہوں میں اس کے ساتھ چلتے راستوں پر کھو گیا تھا، وہ وہیں پہنچ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ اس کے آس پاس اپنی پہلی محبت کی خوشبو بکھرنے لگی تھی، لیکن پھر اسی عکس میں دو سیاہ رنگ آنکھیں تحلیل ہونے لگیں۔ وہ اگلے ہی پل گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، تیزی سے سر کے بالوں میں ہاتھ چلا کر بڑھتی بے چینی کم کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب ندارد۔ اس کے رگو پے میں ہر گزرتے لمحے لالا رخ کی باتیں چبھن کی سی صورت اترنے لگی تھی۔ تاریکی میں گلتی سرد ہوا کے جکڑ اب تک سارے ماحول کو ہنک سا تاثر دیے ہوئے تھے، لیکن پھر بہت آہستگی سے یہ ہنکی سرد سی رگوں کو چیرتی ٹھنڈ میں بدلنے لگی، سرد جذبات کی مانند خاموش اور بے جان کر دینے والی ٹھنڈ، جو انسان کو کسی بھی نرم گرم سے جذبے کا اسیر نہیں چھوڑتی، ایسی ٹھنڈ جو وجود پر چڑھتی انسان کو جما دیا کرتی ہے۔ بلا شبہ آج رات ایسی ہی ٹھنڈ پڑنے والی تھی، یخ، سرد، رحم سے خالی۔ وہ خاموشی سے آ کر رمشا کے کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ رمشا نے بھی اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ لالا رخ ہمیشہ اعلیٰ قسم کے جوش و ولولے کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا کرتی تھی، لیکن آج لالا رخ بہت چپ تھی، خاموش اور اداس۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر دراز تھی، آنکھوں پر بازو رکھے، کمبل منہ تک تانے۔ رمشا نے اسے دیکھ کر ہلکے سے ہاتھ ہلایا اور چھوٹا سا شب بخیر کہہ کر سونے لیٹ گئی۔ لالا رخ نے کروٹ دوسری جانب لے لی تھی، نگاہوں کے سامنے بار بار ارسل کا بے بس پریشان سا چہرہ ابھرتا تو وہ اور بے کل ہو جاتی، اگلے ہی پل سے گزرتی باتیں یاد آنے لگتی تھی۔ اس نے شیر افغن کی باتیں سن لی تھی، وہ اس دن ارسل کے آفس گئی تھی، لیکن پھر وہ شیر کی جانب سے کسے گئے بہت تکلیف دہ جملوں پر وہی ٹھہر گئی تھی، ان کی جانب سے کیے گئے بے رحم تبصروں پر۔
تبصروں کے بعد شاید اب وہ تھوڑا بہت ارسل کو سمجھنے لگی تھی۔ پھر اس نے اس کی مدد کرنے کا سوچا، لیکن آخر میں وہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کا باعث ہی بنی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تکلیف سے کسی کو بچانا چاہیں تب بھی تکلیف سے ہی دو چار کر دیے جاتے ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی تھی۔ اسون لالہ کا پر تو ان کا عکس۔ اس نے ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑائیاں کی تھی۔ جو اس کا ہے وہ اس کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں جو بھی آئے گا وہ اسے روندتی ہوئی گزر جائے گی، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ اس نے یہی سیکھا تھا، اس نے اسی طریقے سے زندگی گزاری تھی۔ ارسل کو بھی وہ ایسے ہی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ زبردستی سے اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مصر تھی۔ وہ اسی سے اپنے حق کی محبتیں، سکون اور آخری عمر کے ساتھ کا مطالبہ کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ انسان تو انسان ہوا کرتے ہیں، وہ چیزیں نہیں ہوتے جن پر تسلط جما کر انہیں اپنے نام کروا لیا جائے۔ وہ کوئی زمین کا ٹکڑا یا پھر کسی جائیداد کا حصہ نہیں ہوتے کہ جن کے لیے سالہ سال عدالتوں میں دھکے کھا کر انہیں اپنی ملکیت میں سمیٹ لیا جائے۔ انسان انسان ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ انسان ہی رہتے ہیں۔ دل کے معاملات میں زور زبردستی کبھی بھی اچھے نتائج کو لیے آسمان پر وارد نہیں ہوتی۔ بس یہ بات شاید زور آور سی لالہ رخ کو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی۔ اسے اس بات کا ادراک بہت دیر سے ہوا تھا کہ انسانوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے مصنوعی حد و حال نہیں بلکہ روح کے معاملات کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ بس یہی غلطی ہو گئی تھی اس سے، اور اب وہ اسی غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی۔ پھر بھلے ہی اس غلطی کو سدھارتے اس کی اپنی روح زخمی ہو جاتی۔ وہ ارسل کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی، بس تھوڑا سا ہی صحیح۔ ہاں، وہ الگ ہو جائے گی، وہ یہ کر لے گی، وہ سب کو منا بھی لے گی، وہ یہ کر سکتی تھی۔ اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ اب کے مضبوط سی لالہ رخ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے حت المکان اپنی بکھرتی سانسوں کو سمیٹے رکھا۔ دل دکھ رہا تھا، آنکھیں رو رہی تھی، لیکن اب وہ خود کو اس گھن چکر بنی زندگی سے الگ کر لینا چاہتی تھی۔ وہ شاید یہ خود کے لیے بھی کر رہی تھی۔ اس کی بھی انا اور عزت نفس اس سب میں مجروح ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کو چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ شرافت سے پیش آتا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ چپکتی رہتی۔ اس کی اپنی زندگی بھی تھی۔ وہ خود کو ساری زندگی کسی کی بھیک سی محبت میں دھول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے زکام زدہ سی سانس اندر کو کھینچ کر آنکھیں صاف کی اور پھر پلکیں موند گئی۔ نیند روٹ چکی تھی اور پلکوں کے پار اب تک بھورا سا ارتکاز جگمگا رہا تھا۔ اس کے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے تھے۔ اگلے کئی دن ان کے درمیان سے بہت خاموشی سے گزر گئے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا سامنا تو کیا، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ارسل جب آفس جاتا تو وہ جاگتے ہوئے بھی کمبل منہ تک تانے سوتی رہتی، اور جب وہ رات کو واپس پلٹا تب تک وہ سو جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو وقت دے رہے تھے سمجھنے کے لیے۔ خاموشی ضروری تھی، اسی لیے ان دونوں کے درمیان بھی گھانٹا گیا خاموش معاہدہ واضح لکیر کی مانند ابھرا ہوا تھا۔ اگلے دن وہ بہت بوجھل سا اپنے کمرے سے آفس کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ بے خوابی کے باعث آنکھوں کی ماورائی سی جوت بجھی ہوئی تھی اور زندگی اس کے وجود سے روٹھی ہوئی لگتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر قدم زینوں کی جانب پھیرے اور پھر قدم قدم زینے اترنے لگا۔ لاؤنج میں آج بہت دنوں بعد خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ لالہ رخ سیاہ بالوں کو ہاف باندھے رمشا کے ساتھ چائے پیتی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ساتھ براجمان رمشا بھی اسے اپنے کالج کو کوئی قصہ سنا رہی تھی اور وہ ہنستی ہنستی دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی ارسل کو بہت کھوکھلی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے پچھلے ایام کی کمزور گھر والوں کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی، اور کہیں اس کے اندر مچی تو توڑ پھوڑ ان پر عیاں نہ ہو جائے، اسی لیے وہ اتنے بلند و بانگ کہکے لگا کر ہنس رہی تھی۔ روح جب خاموش ہو جائے تو پھر کھوکھلے کہکے حالی پن سے عبارت ہونے لگتے ہیں۔ وہ گردن میں ابھرتی گھلٹی کو نگل کر زینے اترا اور پھر نیچے چلا آیا۔ دادی جو تسبیح کے دانے گراتی لالہ رخ کی کھلکھلاتی ہنسی پر مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم، آفس جا رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے رخ کے عین پیچھے کھڑے ارسل کو مخاطب کیا تو وہ اور رمشا چونکی۔ ایک ساتھ ہی چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ بہت بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، خاموش، حالی۔ لالہ رخ نے چہرہ واپس پھیر لیا۔ اس کے اندر بھی سیاہ رات کی گہری اداسی اترنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام۔ جی دادی، آفس جا رہا ہوں۔ ناشتہ یہی کرو گے یا پھر آفس جا کر کرو گے؟ دادی نے اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھا تو پوچھ ہی لیا۔ انہیں لالہ رخ اور ارسل کے درمیان کا تناؤ بخوبی محسوس ہوا تھا۔ سمیرا بھی ابھی آپ کے لاؤنج میں ہی چلی آئی تھی۔ جی دادی، آفس میں ہی کر لوں گا، ابھی دل نہیں۔ اچھا سنو،
اور اب کہ ایک بار پھر اس کے قدم ٹھہر سے گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر سمیرا کو دیکھا تو رخ نے خود کو پلٹ کر اسے دیکھنے سے باز رکھا۔ وہ اس وقت دینا چاہتی تھی، ابھی یوں اس کے سامنے آ کر وہ اسے کسی بھی قسم کے گلٹ کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہفتے شادی ہے اسفندیار کی، لالا رخ کو شاپنگ پر لے جاؤ۔ ارے نہیں آنٹی، میں پچھلے ہفتے ہی تو رمشا کے ساتھ کر آئی تھی شاپنگ، اور ویسے بھی میری شادی کے بھی تو کپڑے جولری وغیرہ ایسے ہی رکھے ہیں، سب وہی پہن لوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، لالا رخ نے اس طاقت سوال کا جواب بھی خود ہی دے دیا تھا۔ جانے یہ لڑکی اور کتنے احسان کرنا چاہتی تھی اس پر۔ اس نے سر ہلا کر اللہ حافظ کہا اور پھر باہر کی جانب بڑھ آیا۔ ہر گزرتے لمحے جانے کیوں اس کا بوجھل دل مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ لالا رخ نے گہرا سانس لے دیکھتے دل کو نظر انداز کیا اور پھر زبردستی مسکرا کر رمشا کی جانب دیکھا۔ کیا تم مجھے سکھاؤ گی کہ پینٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ دوپہر تک گھر کا کام نپٹا کر جب وہ دونوں فارغ ہوئی تو رمشا اسے نیچے بنے تہہ خانے میں لے آئی۔ وہاں ہر جانب رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ رمشا نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو پل بھر کو تاریک سا تہخانہ روشنیوں میں نہا سا گیا۔ ہر جانب کینوس پر کچھ نہ کچھ رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ بہت سی پینٹنگز بھی جا بجا دیواروں پر آویزاں تھیں اور رنگوں سے بہت ہی بامعنی سجاوٹ کی گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی اچھی پینٹر ہو، اس نے ایک پینٹنگ کے جانب غور دیکھتے ہوئے متاثر ہو کر کہا تو رمشا ہنس پڑی۔ پھر رنگوں کی کٹ سمیٹ کر ایک جانب رکھتی کہنے لگی، بھابھی یہ پھپھو کی پینٹنگز ہیں، انہیں بہت شوق تھا پینٹنگ کرنے کا۔ یہ جتنی بھی مہارت سے بنائی گئی پینٹنگز ہیں نا، یہ پھپھو کی ہیں، میں تو بس ٹھیک ہی بناتی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں اس بیسمنٹ کی صفائی معمول کے مطابق کرواتی ہوں۔ کیا ہوا جو وہ چلی گئی؟ ان کی پینٹنگز تو آج بھی زندہ ہیں نا؟ وہ آخر میں اداسی سے بولی تو لالا رخ نے گہرا سانس لیا۔ دیواروں پر سجی کئی پینٹنگز میں سے ایک پر وہ ٹھہر گئی تھی۔ نیلے رنگ کی جھیل پر لہراتے سنہری بادلوں سے سجی پینٹنگ، درخت خوشحالی سبزہ، ہر جانب اس میں خوشی ہی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ لیکن پھر اس پینٹنگ کے ایک حصے میں سیاہ پانی کی بارش برس رہی تھی، یوں گویا سنہری روشنی سے سیاہ رات کا سفر واضح کیا گیا ہو۔ وہ اس گہری سی مہارت پر حیران سی کھڑی رہ گئی تھی۔ رمشا بھی اس کا ارتکاز محسوس کر کے اب کہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی، پھر ہولے سے بولی، یہ اس رات کی پینٹنگ ہے جب پھپھو کو قتل کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں اگلے ہی لمحے بند کر لی تھی۔ تکلیف رگوں میں اترنے لگی تھی، بوجھل دل دکھنے لگا تھا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی روشن سی زندگی سے سیاہ کال کوٹری میں جا کر سونے والی ہیں۔ دادی ہمیشہ کہتی ہیں کہ انسان کو اس کی موت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے، اور بھابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، ہمارا انجام قریب آ رہا ہوتا ہے، ہمیں ادراک تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس نے آخر میں پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی، پھر کھلی ہتھیلی سے اس کی جانب بڑھائی، لاؤ مجھے بھی برش دو، آج میں بھی تمہیں بنا کر دکھاؤں کوئی نمونہ۔ رمشا اگلے ہی پل ہنستی تھی۔ اب وہ دونوں اپنے اپنے کوڑے کینوس کے سامنے کھڑی پینٹنگ کر رہی تھی۔ رمشا کے ہاتھ رنگوں کے ساتھ بہت مہارت سے چل رہے تھے، لیکن رخ سے تو توبہ تھی، اس کی زبان ذرا سی باہر تھی، آنکھیں انہکام سے کینوس پر جمی تھی اور ناک پر سیاہ رنگ بھی لگ چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل ادھر ادھر ہاتھ مار کر بے نیازی سے برش ایسے چلایا جیسے واہ واہ کیا بنا دیا ہے میں نے۔ پھر رمشا کو دیکھا جو سنجیدگی سے اپنی پینٹنگ کے جانب متوجہ تھی۔ رمشا میں نے بنا لی ہے، اس نے پینٹنگ کے عین سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، ایسے کہ وہ مکمل طور پر اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ رمشا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل ہنس پڑی۔ اس کی ناک پر لگا سیاہ رنگ بتا رہا تھا کہ اس نے کیسی زبردست زور آزمائی کی ہوگی پینٹنگ کے ساتھ۔ اچھا دکھائیں تو؟ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو کہ ہنسو گی نہیں۔ رمشا نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا اور جیسے ہی لالا رخ پینٹنگ کے سامنے سے ہٹی تو رمشا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ ایک پل کی خاموشی اور اس کا بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ تہہ خانے میں رخ نے برا مان کر اسے دیکھا، تم نے کہا تھا تم نہیں ہنسو گی۔ میں نہیں ہنس رہی، وہ جھک کر ہنستی ہوئی ڈٹھائی سے نفی بھی کر رہی تھی۔ لالا رخ ایک بار پھر سے پینٹنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بس ایک بات بتا دیں، یہ بنایا کیا ہے آپ نے؟ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی سیدھی ہوئی تو اس نے ہپا ہپا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے اپنا برش رکھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ اچھا بتائیں تو کیا ہے یہ ایک قلم ہے جو کہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے اور وہ کاغذ پر کچھ لکھ رہا ہے۔ پھر دوسری طرف ایک بلی بھی کھڑی ہے، اپنے پنجے اٹھائے، اس انسان پر چپٹنے کے لیے تیار۔ لیکن جو میں نے ایک طرف کلاشن کوف بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی اس بلی کے کسی بھی حملے پر اسے ہلاک کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رمشا آنکھیں پھاڑے اس کی وضاحت سن رہی تھی اور پھر جیسے ہی رخ ایک بار پھر سے پینٹنگ کے سامنے سے ہٹی تو وہ ایک بار پھر ہنس دی۔
آگے بڑھ کر بغور اس قلم تھامے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ تو نہیں، البتہ ایسا لگ رہا تھا گویا سانپ پتہ کھا رہا ہو، اور دوسری جانب اس نے بلی بنائی تھی۔ اللہ کی پناہ تھی ایسی بلی سے، وہ بلی کے علاوہ باقی سب کچھ لگ رہی تھی۔ ایک اور تکونے پر اس نے کلوشن بنائی تھی جو ان دونوں کارناموں سے قدرے بہتر تھی، شاید اس لیے کہ اس کی طبیعت بھی ایسی ہی تھی، جنگجوؤں کی مانند۔ وہ ایک بار پھر سے ہنستی ہوئی پیچھے ہوئی تو لالا رخ نے آگے بڑھ کر سبز رنگ اپنی انگلی پر لگایا اور پھر اس کے رخسار پر رنگ لگاتی پیچھے ہوئی۔ شرارت سے اس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی۔ رمشا نے بھی جواباً اس کے رخسار پر رنگ سے بھرے تینوں انگلیاں پھیری تو وہ ہنستی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ رمشا اس کے پیچھے تھی، رنگوں سے بڑی تھالی ہاتھ میں لیے۔ نہیں نہیں، اچھا رکو پلیز۔ وہ ہنستی ہوئی اسے بامشکل خود سے دور کرتی آگے کی جانب بھاگی ہی تھی کہ لاؤنج کے سامنے سے آتے ارسل سے پوری طرح ٹکرا کر پیچھے کو گری۔ رمشا بھی اس کے عین پیچھے ہی تھی۔ اس کے ٹکراتے ہی وہ بھی توازن قائم نہ رکھنے پر گری تھی۔ ارسل نے بوکھلا کر اسے ہاتھ دیا۔ وہ ابھی آفس سے کوئی فائل لینے گھر آیا تھا کہ اس افتاد سے ٹکرا گیا۔ لالا رخ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ ٹھہر سا گیا۔ اس کی ناک، رخسار، انگلیوں پر جا بجا رنگ لگا ہوا تھا۔ لالا رخ نے خوفزدہ ہو کر ارسل کے کپڑوں کو دیکھا، وہاں رنگ لگ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اٹھو۔ اس نے ہاتھ بڑھا رکھا تھا۔ رخ نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رمشا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ رمشا کے بتانے پر اس نے گردن جھکا کر اپنے سوٹ کو دیکھا اور پھر کرا کر لالا رخ کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا کیا دیکھو تم نے، اور ایسے بھی کیا مصیبت آ گئی تھی جو بھاگ رہی تھی تم؟ حالات دیکھو، کیا کر رہی ہو اپنی تم؟ منہ دھو جا کر۔ وہ اپنے دل میں ابھرتی بے چینی کو اسے ڈانٹ کر خاموش کروا رہا تھا۔ پھر اوپر کی جانب بڑھا تو وہ بھی رمشا کی جانب خاموش نگاہوں سے دیکھتی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارسل اب ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا سفید شرٹ کے کف کھول رہا تھا۔ پھر آہستہ نے اوپر کی جانب چڑھا کر بغور سے دیکھا۔ وہ اب ڈریسنگ روم کے اندر جا رہی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد منہ دھو کر باہر چلی آئی۔ اب ارسل نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر چلا آیا۔ بالوں میں برش چلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا جو تم نے مجھ سے کہا تھا وہ اب بھی ویلڈ ہے؟ وہ چونکی، اس کی جانب دیکھا، پھر آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر لالا رخ، میں کل تک تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا، بس آج کا دن تمہارے انتظار کا آخری دن ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اگلے ہی پل فائل ہاتھ میں لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ لالا رخ نے حالی سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ارسل کا فیصلہ کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہونے والا تھا، وہ کبھی اس کے لیے درست تھی ہی نہیں، وہ اس کے جوڑ کی تھی ہی نہیں۔ وہ دو آنسو لڑک کر اس کے رخسار پر پھسلے تو اس نے ہاتھ کی پشت سے انہیں رگڑ دیا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر کان سے لگایا، پھر مسکرا دی۔ کیسے ہیں لالا؟ میں ٹھیک ہوں لالے، تم کہاں گم ہو؟ کب آ رہی ہو گھر پر؟ اب تو سب مہمان بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اگر اب آئی نہ لالا تو شاید واپس نہ جاؤں اپنے گھر، اس نے دل میں سوچا تھا، پھر چہکی۔ آ جاؤں گی بھائی، اب ایسی بھی کیا جلدی ہے آپ کو میرے آنے کی؟ ویسا تو بڑا لڑتے رہتے ہیں مجھ سے۔ اسفند شاید دوسری جانب ہنسا تھا۔ میں وہ لڑائی ہی تو مس کر رہا ہوں پاگل، آ جاؤ جلدی، کوئی لڑنے والا ہی نہیں، رامین سے تو بحث کرنا ہی بیکار ہے، اسے تو ایک سے دوسری بات کرتے ہوئے صدی لگ جاتی ہے۔ رہے فرقان لالا تو ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں کہ وہ مجھ سے ایک دو کام کی بات ہی کر لیں، بہت ہیں ان کی صحت کے لیے۔ اب آخر میں تم ہی بچتی ہو نا، تو میں تمہیں سے کہوں گا۔ وہ اس کی عجیب و غریب منطق سن کر ہنس پڑی تھی، لیکن یہ عجیب سی ہنسی تھی کہ جس میں اس کے رخسار تیزی سے بھیگتے جا رہے تھے۔ لالا، کیا آپ مجھے لینے آ جائیں گے آج؟ ہاں، کیوں نہیں، کب آؤں بتاؤ؟ آج شام تک لالا، میں انتظار کروں گی۔ اب کے دوسرے جانے موجود اسفند چوکا تھا۔ لالا رخ، سب ٹھیک ہے نا؟ ارسل تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس کے استفسار پر وہ جلدی سے بولی تھی۔ جی لالا، بس میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کل شاید، اس لیے آواز ایسی لگ رہی ہے۔ آپ شام تک آ جائیں گے نا؟ میں ویٹ کروں گی، ایک سانس میں کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹا کر گہرا سانس لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسفند اس سے کوئی اور بات پوچھ کر اسے لاجواب کر دیتا، بہتر یہی تھا کہ وہ جلدی سے بات ختم کر دیتی۔ اور جو اسے بہتر لگا تھا اس نے وہی کیا تھا۔ دوسری جانب اب ارسل اپنی گاڑی کا دروازہ بند کرتا گلاس ڈور سے سجے ریسٹورینٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، اسی ریسٹورینٹ کی جانب جس میں وہ ہمیشہ آمنہ سے ملا کرتا تھا۔ آج وہ اس سے ایک بار پھر سے ملنے جا رہا تھا، انجام سے بے غرض ہو کر۔ وہ جو ٹھہر جائیں قائم رہتے ہیں صدیوں کہ وقت بھی اکثر کبھی پیچھے کی جانب پلٹتا ہے، چاہے پھر وہ روشن صبح کی مانند ٹھنڈا ہو یا
رات کے تنہا سیاہ پہر سا کڑوا وہ پلٹ آتا ہے انہیں دکھی ساعتوں کے ساتھ کہ جنہیں بلانے میں بھی صدیوں کا سا سمیں لگتا ہے۔ ارسل نے اپنے مدم اٹھتے قدموں کے ساتھ درمیانی راستہ عبور کیا تھا، پھر وہ اس کے چمکتے گلاس ڈور سے سجے ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ سب بہت دھیرج سے اپنے مدار میں سفر کر رہا تھا۔ دروازے کے اوپر لگی گھنٹی لمحے بھر کو پائل کی کھنکار کے مانند کھنکی تھی۔ کرسی پر براجمان اپنی پشت دروازے کی جانب کیے آمنہ نے ایک پل کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ ارسل افغن کا وجیح چہرہ سنجیدگی کی گہری چھاپ کے زیر اثر لگتا تھا۔ اس نے کبھی اسے اس قدر سنجیدہ اور ٹھہرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھایا، پھر کوٹ کا ایک بٹن کھولتا اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ گلاس ڈور کے پار پگھلتی اداس سی شام کا عکس جگمگا رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں بھی ایسی ہی ایک شام ٹھہر گئی تھی، خاموش، اداس اور پرسکون۔ لالا رخ نے سامان سمیٹ کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بس ایک لمحے کو پلٹ کر اس کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ گزرتے ایام بھیگتی آنکھوں کے پار دھواں دھواں ہونے لگے تھے، یادوں کا کڑوا دھواں نگاہوں میں جلن سی برپا کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی نگاہ الماری کی جانب پھیری جہاں وہ کبھی کھڑی ارسل کو دھمکا رہی تھی۔ اس کی اگلی نگاہ بالکنی کے کھلے دروازے کی جانب تھی جہاں وہ رو رہی تھی تو وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس سے اگلی نگاہ بیڈ پر پھسلی تھی جہاں وہ اس کے آنسو اپنی نرمی سے سمیٹ رہا تھا۔ یاد کا ایک ایک ورق کھلتا جا رہا تھا، نگاہوں کے سامنے تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ اسے تکیے سے مار رہی تھی، وہ بھی جواباً اپنا بچاؤ کرتا اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ لالا رخ بھیگی آنکھیں لیے مسکرا دی تھی۔ اگلا منظر بہت تکلیف دہ تھا جب وہ اسے اپنی جانب پوری قوت سے تھام کر گھما رہا تھا۔ وہ اس کے قریب تھی، اسے اس کی سنجیدگی پہر میں ڈھلی بری آنکھیں یاد آئی تو سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ اسے چاہنے لگی تھی، وہ اس سے دور رہنے کا سوچ کر ہی ٹوٹنے لگی تھی۔ پہاڑ سی مضبوط چٹان کی مانند لالا رخ اس پہر دروازے کے وسط میں کھڑی پگھل رہی تھی۔ اس کی ذات سے رستے آنسو کے راستے باہر کو قطرہ قطرہ بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ آستین سے رگڑا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ گزرے لمحات اب تک بول رہے تھے، اگر وہ انہیں مزید دیکھتی تو شاید یہاں سے جا نہیں پاتی، وہ خود غرض ہو جاتی، وہ صرف اپنا سوچنے لگتی، اور فی الحال وہ صرف ارسل کا سوچنا چاہتی تھی۔ اس کی ہوشی آمنہ تھی، وہ اسے اس کی ہوشی لوٹانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ہچکیوں پر بہت مشکل سے قابو رکھتے ہوئے زینے عبور کیے تھے۔ بار بار منظر دھندلانے لگتا تھا، گلابی سا ارتکاز مزید گلابی ہونے لگتا تھا۔ آگے بڑھ کر رمشا، دادی اور سمیرا اسے ملتے اس کا دل بھر آیا تھا، لیکن وہ نہیں روئی۔ وہ کیسے رو سکتی تھی؟ وہ لالا رخ تھی نا، وہ کسی کے سامنے کیسے رو دیتی بھلا؟ مضبوطی بھی کبھی کبھی انسان کو کس قدر کمزور کر دیتی ہے۔ اس کا اندر بھی ٹوٹ کر بکھرنے لگا تھا۔ اسے خود پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ اپنے حق کے لیے لڑتے لڑتے وہ اس جنگ سے خاموشی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی محاذ سے پیٹھ نہیں پھیری تھی، لیکن آج اس گھر سے قدم باہر کی جانب بڑھاتے ہوئے اسے سمجھ آ گیا تھا، محبت انسان سے بڑے بڑے محاذ پر بڑی بڑی قربانیاں مانگ لیا کرتی ہے، اس کے سامنے سر جھکاتے ہی بنتی ہے، اس کے سامنے اپنے وجود کو روند کر ہی فتح نصیب ہوتی ہے۔ کیا عجیب ہے کہ سب کچھ ہار کر جیت مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسفن کے برابر میں بیٹھے اس نے چہرہ پوری طرح سے کھڑکی کی جانب پھیر رکھا تھا۔ اسفن نے بھی اس کا خاموش تاثر دیکھا تو کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اسے سمجھتا تھا، وہ اس جیسی تھی، تکلیف میں زبان سے اف تک نہیں نکالا کرتی تھی، ٹوٹتے وجود کے ساتھ دوسروں کو تو رونے کے لیے کندھا دے سکتی تھی لیکن خود کے آنسوؤں کے لیے نہیں۔ وہ کبھی کسی کے کندھے کا انتظار نہیں کیا کرتی تھی۔ کیا ظالم لڑکی تھی۔ اس نے خشک آنکھیں پیچھے کی جانب بھاگتے ہوئے راستوں پر جما رکھی تھی، اور اب سب کچھ رات کی سیاہی میں ڈلتا جا رہا تھا، سب کچھ۔ ارسل آمنہ کے عین سامنے خاموشی سے براجمان تھا، پھر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ خوبصورت آنکھوں کی چمک آج بھی اس کی آنکھوں کو ظہیرہ کر رہی تھی، لیکن وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھا، وہ تو کہیں پیچھے دیکھ رہا تھا۔ بھیگی سی آنکھیں، ضبط سے گلابی پڑتی سی آنکھیں، مسکراتی ہوئی شرارت سے جگمگاتی سی آنکھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے فیصلوں میں مجھے آزاد کرتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے جینے کا حق چھین کر میری گنہگار نہیں بننا چاہتی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے سانس لینے کے لیے وقفہ لیا تھا۔ آمنہ اسے ہی تک رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ آج ارسل پچھلے ارسل سے خاصا مختلف تھا، زخمی اور ٹوٹا ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ جو آپ نہیں کر سکے وہ میں آپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں، اور جانتی ہوں آمنہ، مجھے لگا میں اسے اب کبھی نہیں چھوڑ سکوں گا۔
آمنہ کے گلے میں گلٹی ابھر کے مدھوم ہوئی۔ اس کے حلق میں بہت سے آنسو جمع ہوئے، لیکن وہ آنکھوں سے نہ ٹپکے۔ وہ ہود پر بہت سے بند باندھ کر آئی تھی، وہ ایسے ہود کو بہنے نہیں دے سکتی تھی۔ ارسل یوں ہی گلابی آنکھیں لیے دکھتے دل گلے کے ساتھ بولتا جا رہا تھا۔ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تب مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا، اب بھی آتا ہے۔ اس وقت بھی پھوپھو میرا گال تھپک کر کہتی تھی کہ جو سیاہ راستہ تم عبور نہیں کر سکتے، اس راستے پر تمہارا ہاتھ تھام کر میں چلوں گی، میں تمہاری سیاہی میں روشنی بنوں گی۔ لیکن وہ میری کسی بھی سیاہی کا حصہ بننے سے پہلے ہی چلی گئی۔ آمنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ارسل نے اسے پہلے کبھی اپنے بارے میں یوں آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کی کوئی پھوپھو بھی تھی جو مر چکی تھی۔ اس نے کبھی اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے یوں کھول کر نہیں رکھا تھا، لیکن آج وہ بہت سکون سے یہ سب اسے بتا رہا تھا۔ میں کبھی تمہارے سامنے اپنی کمزوریاں بیان نہیں کر سکا آمنہ۔ میں شرمندہ تھا خود پر، اپنی بزدلی پر، اپنی ڈرپوک طبیعت پر۔ میں عام مردوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں جلدی ڈر جاتا ہوں، میں بآسانی رو بھی جاتا ہوں، مجھ سے غصے میں ٹھیک سے بات تک نہیں ہوتی۔ لیکن میں تمہیں یہ سب نہیں بتا سکا، میں تمہیں اپنے ٹوٹے حصے نہیں دکھا سکا، کیونکہ میں خوفزدہ تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گی، اور شاید تم ایسا ہی کرتی۔ اس نے گلاس ڈور پر جمی آنکھوں کو آمنہ کی جانب پھیرا۔ وہ سانس روکے اسے ہی سن رہی تھی۔ ارسل ہلکا سا مسکرایا۔ میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا آمنہ، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ تم جلد یا بد دیر مجھ سے بیزار ہو کر مجھے چھوڑ دیتی، کیونکہ مرد کی ایسی کمزوری کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں خود جانتا ہوں اپنے آپ کو، میں ایک لمبے عرصے تک تہھانوں میں چھپ کر روتے ہوئے راتیں گزاری ہیں، صرف اس لیے تاکہ میری یہ کمزوری کسی پر عیاں نہ ہو جائے۔ لیکن لالا رخ نے، وہ ٹھہرا تھا، نگاہوں کے سامنے ایک منظر سا لہرایا۔ کھلے بالوں اور دوپٹے سے بے نیاز، پریشان سی لڑکی اسے دوڑ کر گلے لگا رہی تھی، اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت سمیٹ رہی تھی۔ اس نے مجھے آر نہیں دلائی آمنہ، اس نے مجھے قبول کر لیا، اس نے میری کمزوریوں کا احترام کیا، اس نے میرے عیب لوگوں کے سامنے بے عیب کر دیے، اس نے مجھے کندھا دیا، میرے لیے لوگوں سے جھگڑے مول لے لیے، جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ کرتی رہی۔ وہ بہت مضبوط ہے، میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ کوئی اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھو نا آمنہ، میں اس کی اتنی خوبیوں کے بعد بھی تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، تمہاری یہ باور کروانے کے میرے دل سے تم آج بھی نہیں نکل سکی۔ آمنہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکا تھا۔ ارسل مسکرایا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں اسے جواب دے سکوں، لیکن میرے پاس تو اسے دینے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں ہے آمنہ۔ جو انسان آپ کے لیے محض قربانیاں دیتا آیا ہو، اس انسان کی ایک التجا کو آپ انکار کر دو تو زیادتی نہ ہوئی؟ اس نے بھی اپنی آنکھیں رگڑی تھی۔ لالا رخ نے قسم کھا رکھی تھی اسے ہر دفعہ رلانے کی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا جو ہم کسی رشتے میں نہ بندھے۔ تم مجھ سے بہت بہتر ڈیزرو کرتی ہو، میرے جیسے کمزور اور بزدل شخص کا ساتھ تمہارے لیے زیادتی ثابت ہوتا۔ میں آج ہمارے اس تعلق کی آخری ڈور بھی کاٹنے آیا ہوں، میں آج اس اندیکھی سی ڈور کو ختم کرنے آیا ہوں، اس رشتے سے آزاد ہونے آیا ہوں جو کبھی رشتہ بنا ہی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اسے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ مجھے اپنا عادی کر گئی ہے۔ اور جانتی ہو آمنہ، اس نے مسکراتی نگاہیں اس پر نرمی سے جمائی تھیں، عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ چند پل ہر جانب گہری خاموشی تحلیل ہو کر فضا کو مزید سرد کر گئی تھی۔ وہ یک ٹک ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھتے رہے، اگلا کوئی بھی لفظ ادا کیے بغیر، گزرے ایام کی بہت گداز چاپ محسوس کرتے۔ پھر آمنہ ہلکا سا مسکرائی، نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں ارسل، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ اس نرم دنیا کے لیے کتنے زیادہ معصوم ہیں۔ وہ اس کی بات پر چونکا تھا۔ لالا رخ نے بھی کبھی اس سے یہی کہا تھا۔ میں آپ کی صاف گوئی کی قدر کرتی ہوں ارسل، میں آپ کی محبت اور عزت کی ہمیشہ قدردان ہوں گی۔ اور ہاں لالا رخ سے کہنا کہ آمنہ اس کی بہت شکر گزار ہے آپ کا خیال رکھنے کے لیے، میں ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اور وہ ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں سدا دعا گو رہوں گی ارسل کہ آپ دونوں ایک ساتھ سلامت رہیں، ایک دوسرے کا لباس رہو۔ میں دعا کروں گی، کیونکہ جو دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے ہیں وہی دعا ان کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارسل کا دل دکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسوؤں کو وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ پلٹی لیکن ٹھہر گئی، ایک پل کو چہرہ اس کی جانب پھیرا، اداس آنکھیں اگلے ہی پل مسکرائی تھیں۔ یہ اہتمام تھا ان کا، یہ انت تھا ان کی کہانی کا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لالا رخ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس حقیقت کو جھٹلانا چھوڑ دیں اور مان لیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں،
شاید پھر آپ کے لیے سب کچھ اور بھی آسان ہو جائے۔ اللہ حافظ، چلتی ہوں۔ اور پھر وہ اس کی جانب ایک آخری نگاہ ڈالے بغیر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ مزید رکی تو خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ ارسل بھی اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گلاس ڈور سے سجا ریسٹورینٹ آپ کے مدم زد کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ ان کی محبت کا امین، گلاس ڈور ریسٹورینٹ۔ وہ گھر چلی آئی تب بھی خاموش ہی رہی۔ سب اس کے اس سسرالیوں کے بارے میں استفسار کر رہے تھے اور وہ محض ہاں ہوں میں سر ہلاتی سب کو جوابات دے رہی تھی۔ لیکن جب گھر والے اس کے بہت خاموش سے رویے کو محسوس کرنے لگے تو طرح طرح کے سوالات پھر شروع ہو گئے۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ گھر میں داخل ہوتی تو بقول فرقان کے یوں لگتا گویا زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ ایسی ہی تو تھی، زندگی سے بھرپور تباہ کاریاں کرتی ہوئی، کہکے لگا کر سرمئی ماحول کو رنگوں سے سجا کر گزرتی ہوئی۔ اب ایسی کسی لڑکی کا کھنچا کھنچا سا رویہ دیکھ کر تو سوالات بنتے ہی تھے۔ اسون نے ہی اس سے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے پیچھے کیا۔ وہ خود کو اتنا بے بس اور کمزور محسوس کر رہی تھی کہ آرام سے اس کے پیچھے ہو گئی۔ حد کرتے ہیں آپ لوگ بھی، وہ بھی تھکی ہوئی آئی ہے اپنے گھر سے اور آپ لوگوں نے بوچار کر دی ہے سوالات کی۔ ابھی کچھ آرام کرے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں لے کر جا رہا ہوں اسے، کوئی میرے پیچھے نہ آئے، اور شور تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اسی لیے اپنے ساتھ زینے چڑھتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے لالہ رخ کا ستا ہوا تھکا سا چہرہ بغور دیکھا۔ وہ بھی خاموشی سے گردن جھکائے کھڑی رہی۔ بتاؤ گی نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اسون نے ہولے سے پوچھا تھا۔ لالہ رخ نے ضبط کے باعث دکھتے گال سے بمشکل تھوک نکلا تھا۔ پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو فکر مندی سے سر جھکائے اس کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ یوں لگا ماؤ سال پیچھے کے جانب بہنے لگے ہوں۔ 10 سالہ زخمی لالہ رخ اس کے سامنے گردن جھکا کر بالکل یوں ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تب بھی تو اس سب کے سوالات سے یوں ہی اپنے ڈھال تلے بچا لایا تھا۔ اسون کہاں بدلا تھا؟ اسون تو وہی تھا۔ ٹھیک ہوں میں، اس نے کہا تو محض اتنا ہی۔ وہ اسے چند پل دیکھتا رہا۔ تمہیں خود کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے لالے۔ اسون کی نرم آواز ایک بار پھر سے اس کے آس پاس گونجی تھی۔ اس نے ایک دم بازو آنکھوں پر رکھا اور رو پڑی۔ اسون چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا۔ لالا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اسے لگا اب اگر اس نے مزید خود پر ضبط کیا تو وہ سانس تک نہیں لے پائے گی۔ اسون نے نرمی سے اس کے بازو آنکھوں سے ہٹایا تھا۔ کیوں ہو رہی ہے تکلیف؟ بتاؤ مجھے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ کس نے ہمت کی تھی اس کی لالے کو تکلیف پہنچانے کی؟ میں نے خود کو تکلیف پہنچائی ہے لالا۔ میں نے اپنے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ میں نے کسی اور پر رحم کرتے ہوئے خود کو بے رحمی سے روندھ ڈالا ہے لالا۔ میں کیا کروں؟ یہ قربانیاں اتنی بھاری کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے میں بہت بڑے بوجھ تلے ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے میں ٹھیک سے اب اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پاؤں گی۔ میں نے خود کو بہت زخمی کر لیا ہے لالا۔ 11 سال لالہ رخ اب تک اسون سے کہہ رہی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اسون نے وہی کیا جو کئی سال پہلے کیا تھا۔ اس نے اسے کندھوں سے تھاما اور پھر ہلکے سے جھٹکے سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ قربانیاں بہت وزنی ہوتی ہیں رخ۔ ہمارے پٹھانوں میں کہتے ہیں کہ یا تو قربانی دے کر سہنے کی ہمت رکھو یا پھر قربانی دو ہی نہ۔ میرا دوست جب قتل ہوا تھا نا تو اس نے بھی اپنے گھر والوں کے تحفظ اور خوشیوں کے لیے قربانی دی تھی۔ اس قربانی کا وزن زندگی بھر اس کے گھر والوں پر رہے گا۔ اگر تم میں ہمت نہیں تو تمہیں یہ قربانی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور اگر وہ لمحے بھر کو دھیمی سرد آواز میں بولتے بولتے ٹھہر رہا تھا۔ لالہ رخ کے آنسو اپنی جگہ ہی ساخت ہو گئے تھے۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ اسون کے اگلے بے رحم الفاظ کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر تم نے یہ قربانی دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس کا بوجھ بھی برداشت کرو۔ مجھے پتہ ہے تم یہ کر لو گی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ رو لو، ابھی جتنا بھی رونا ہے تمہیں، جتنے بھی آنسو جمع ہے بہا لو انہیں ایک ساتھ ہی۔ لیکن پھر اس کے بعد میں تمہیں اپنے فیصلوں پر پچھتا کر زندگی گزارتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا تھا اور وہ دروازہ کھلتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ حالی سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ارسل نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرتا یا اس سے پوچھتا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے کئی سالوں تک اس کی تربیت کی تھی، تبھی تو وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا رخ اسے سہ لے گی۔ تاریکی میں ڈوبا کمرے میں کھڑی خود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگتی لالہ رخ میں اگلے ہی پل بہت ہمت بھر گئی تھی۔ رگوں میں خون یکدم تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔
اس نے پلٹ کر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور پھر واش بیسن پر جھک کر پانی کے چند چھینٹے خود کے چہرے پر ڈالے۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن اسے پتہ تھا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ روشنی تلے بیکتی ایک لڑکی اپنا سنہری سا عکس سامنے لگے آئینے میں خاموشی سے تک رہی تھی۔ رات کے اسی پہر شہر کے دوسری جانب ارسل بہت آہستگی سے تہھانے کے زینوں کو عبور کرتا قدم قدم اتر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا تو تاریک تہھانہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ اس نے ایک نگاہ پپو کی آخری پینٹنگ پر ڈالی تھی، پھر اس کے ساتھ چھوٹے سے اسٹول پر رکھی لالا رخ کی پینٹنگ کو دیکھا تو دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کی پینٹنگ بھرپور طریقے سے اس کی لاابالی اور جذباتی طبیعت کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے پنجوں کے بل عین اس پینٹنگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے لالا رخ کا عکس لہرایا۔ آج دوپہر ہی تو وہ اس سے باہر لاؤنج میں ٹکرائی تھی، اور جو وہ اسے دیکھ کر ٹھہر گیا تھا، اس کے رخساروں پر جا بجا رنگ لگا ہوا تھا۔ پاگل لڑکی۔ اس کے رخساروں پر جا بجا رنگ لگا ہوا تھا۔ پاگل لڑکی۔ اندازہ ہی نہیں تھا اسے کہ وہ خود کس قدر رنگین سی تھی۔ اس کی حالی سی زندگی کو رنگوں سے آشنا کروا گئی تھی۔ وہ اٹھا اور پھر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ تہھانہ آج پپو کی خوشبو کے علاوہ لالا رخ کی خوشبو سے بھی مہک رہا تھا۔ وہ زینے چڑھتا اپنے کمرے میں چلا آیا تو لمحے بھر کو وہی دروازے پہ رک بھی گیا۔ یہ کمرہ اسے کبھی اتنا خالی نہیں لگا تھا۔ آج اس کمرے کی ساری چمک ماند تھی۔ کھڑکی سے جھانکتی چاندنی بھی اداس تھی۔ چلتی ہوا کے جھکڑ بھی کوئی سرگوشی نہیں کر رہے تھے۔ اس نے بیڈ پر نگاہ دوڑائی۔ شادی کی پہلی رات کسی واضح یاد کی طرح لہرائی تھی۔ کیسے وہ اس سے لڑ رہی تھی، جانے کب وہ اس سے لڑتے لڑتے اس کے لیے لڑنے لگ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا آگے آیا اور پھر اپنے صوفے پر ہی دراز ہو گیا، پھر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسے لالا رخ رات کے اس پہر بہت یاد آئی تھی۔ میمنہ ہماری جھانسی کی رانی کو پسند کرنے لگا تھا۔ اگر جو اسے پتہ چل جاتا کہ وہ صرف اسے پسند نہیں کرتا تھا بلکہ وہ تو، لیکن پھر اگر اس پر اتنی جلدی ادراک ہونے لگتے تو وہ ہمارا میمنہ کیسے رہتا؟ وقت نے اس کے لیے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن جلد یا بد دیر اس سے اس فیصلے سے آگاہی دے ہی دی جانی تھی۔ شیشے میں عکس دیکھتی لڑکی اور یاد کے لہراتے اوراق میں کھوتا لڑکا، دونوں ہی اپنی جگہ درست تھے، دونوں ہی اپنی جگہ ثابت تھے۔ کیا ہوا جو ایک مضبوط اور دوسرا کمزور تھا؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ان کا ساتھ جوڑا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ کمزوری اور مضبوطی کے ہر تقاضے پر پورا اترا کرتے تھے؟ سوچو، شاید تمہیں جواب مل جائے۔ اگلی صبح خان ہاؤس پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی دمکتی اتر رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد تھی۔ گھر میں کہکوں اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو ہر سو بکھری رہنے لگی تھی۔ کچھ لوگ گھر کو زرد کمکموں سے سجا رہے تھے۔ کئی کزنز ایک ساتھ لاؤنج میں براجمان ایک دوسرے پر جملے کستے ہنس رہے تھے۔ زینوں پر کھڑی فاطمہ لالا رخ سے سب کے کپڑے استری کروانے کو کہہ رہی تھی۔ زینوں کے دوسری جانب سے رامش گل کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے یقیناً اس کے وہ گلابی رنگ کا بھالو چرا لیا تھا، اور اب رامش وہ بھالو کسی حال میں اسے واپس لینا چاہتا تھا۔ رامین کو اب کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور شکر تھا خدا کا کہ اسمد اب اپنے خطرناک ارادوں سے باز تھا، نہیں تو کسی کی مجال تھی کہ اس کے سر پھرے کو روک سکیں۔ فرقان نے اس سے سخت سی تنبیہ کی تھی، جس پر وہ پہرو دل کھول کر ہنسا تھا۔ ایک تو یہ فرقان لالا بھی نہ، بس فرقان لالا ہی تھے۔ انہیں اپنی روایات کی پاسداری کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ رکھ رکھاؤ والے سخت قسم کے پٹھان واقع ہوئے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ان روایات کی جڑیں تک ہلا دینے والا بھائی قدرت نے ان کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ جو کام نہیں کرنے والا ہوتا تھا وہی اسپند کو کرنا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اسے شادی ہو جانے تک گھر سے باہر ہی نکال دیتے، لیکن حق ماموں اور فاطمہ مامی کی موجودگی میں ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ سرد سی خوبصورت شام گھر آئی تو سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ آج مہندی تھی، کل بارات اور پھر پرسوں ولیمہ۔ گھر کی دیواروں پر لٹکائی گئی زرد روشنیاں روشن کر دی گئیں۔ ہر شے پر سونے کا عکس چڑھا معلوم ہوتا تھا۔ لان میں مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ لالا رخ، گل، فاطمہ اور رامین نے زرد رنگ کے جوڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ فاطمہ شنیل کا کڑھائی والا جوڑا پہنے، بالوں کو نفیس جوڑے میں قید کیے، کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس ڈالے، خاصی باوقار اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ رامین کے زرد فراق کے ساتھ گلابی چوڑی دار پاجامہ تھا۔ لالا رخ اور گل کا فراق بھی اسی طرز کا تھا، لیکن ان کے پاجاموں اور دوپٹوں کے رنگ فرق تھے۔ بالوں کو چوٹی میں گوندے، میک اپ اور جولری پہنے وہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ مردوں نے خاص طور پر سفید کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔
اس کے سسرالی بھی وقت پر چلے آئے تھے، وہ بھی ان کی جانب چلی آئی۔ دادی اسے ساتھ لگا کر پیار کر رہی تھی، سمیرہ اس کی بلائیں لیتی اسے نظر بد سے حفاظت کی دعا دے رہی تھی، اور رمشا اسے بہت پرجوش سے گلے لگا رہی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب نگاہ ڈالی، لیکن جواب ندار تھا۔ ارسل افغان تو شادی میں آیا ہی نہیں تھا۔ اسے جانے کیوں مایوسی ہوئی۔ 3 دن ہو گئے تھے میمنے کو دیکھے، اور اب وہ اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ ارسل نہیں آئے رمشا؟ جی بھابھی، وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آفس کا کچھ اہم کام تھا تو وہ مہندی میں نہیں آ سکتے۔ ان کی جگہ بابا آ سکتے تھے تو پھر ہم بابا کے ساتھ ہی آ گئے، وہ شاید کل آئیں بارات میں۔ اس نے بمشکل مسکرا کر سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، اور رمشا کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کرسیوں پر دادی اور سمیرہ کے ساتھ فاطمہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ خاندان کی عورتوں سے بھی لالہ رخ کی ساس اور دادی ساس کو متعارف کروا رہی تھی۔ اسفند اور آمین کو اسٹیج پر لا کر ساتھ بٹھایا گیا تو ہر جانب گویا روشنیاں اتر آئی۔ اسفند بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا، اور ساتھ بیٹھی رامین لالہ رخ کے قصے گیج کسی جملے پر ہنس رہی تھی۔ اسفند کو صرف ایک ہی ٹکر دے سکتی تھی، اور وہ تھی رخ، اور ابھی وہ اس سے ٹکر دے بھی رہی تھی۔ کزنز آس پاس کھیڑا بنائے کھڑے ہنس رہے تھے۔ پرکان لالا بھی رسم کرنے اسٹیج پر چڑھے تو اس کی باتوں پر کہکا لگا کر ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ ہنساتی رہی، دل مزید بوجھ تلے دبتا رہا۔ رات کو اپنے کمرے میں سنگھار آئینے کے سامنے براجمان وہ حالی نگاہوں سے خود کا عکس تک رہی تھی۔ کیوں نہیں آیا تھا ارسل؟ کیا وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا؟ کیا وہ اسے جواب دینے سے پہلو تہی کر رہا تھا؟ کیا وہ اس سے اتنا بیزار تھا کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا؟ بہت سے سوال اس کا دل زخمی کرتے جا رہے تھے۔ کیا سوچا تھا اس نے کہ اسفند لالا کی شادی میں کتنا خوش ہوگی وہ؟ ارسل نہیں آئے رمشا؟ جی بھابھی، وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آفس کا کچھ اہم کام تھا تو وہ مہندی میں نہیں آ سکتے۔ ان کی جگہ بابا آ سکتے تھے تو پھر ہم بابا کے ساتھ ہی آ گئے، وہ شاید کل آئیں بارات میں۔ اس نے بمشکل مسکرا کر سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، اور رمشا کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کرسیوں پر دادی اور سمیرہ کے ساتھ فاطمہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ خاندان کی عورتوں سے بھی لالہ رخ کی ساس اور دادی ساس کو متعارف کروا رہی تھی۔ اسفند اور امین کو اسٹیج پر لا کر ساتھ بٹھایا گیا تو ہر جانب گویا روشنیاں اتر آئی۔ اسفند بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا، اور ساتھ بیٹھی رامین لالہ رخ کے کسے گئے جملے پر ہنس رہی تھی۔ اسفند کو صرف ایک ہی ٹکر دے سکتی تھی، اور وہ تھی رخ، اور ابھی وہ اسے ٹکر دے بھی رہی تھی۔ کزنز آس پاس گھیرا بنائے کھڑے ہنس رہے تھے۔ پرکان لالا بھی رسم کرنے اسٹیج پر چڑھے تو اس کی باتوں پر کہکا لگا کر ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ ہنستی رہی، دل مزید بوجھ تلے دبتا رہا۔ رات کو اپنے کمرے میں سنگھار آئینے کے سامنے براجمان وہ حالی نگاہوں سے خود کا عکس تک رہی تھی۔ کیوں نہیں آیا تھا ارسل؟ کیا وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا؟ کیا وہ اسے جواب دینے سے پہلے ہی سائڈ پہ ہو رہا تھا؟ کیا وہ اس سے اتنا بیزار تھا کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا؟ بہت سے سوال اس کا دل زخمی کرتے جا رہے تھے۔ کیا سوچا تھا اس نے کہ اسفند لالا کی شادی میں کتنا خوش ہوگی وہ؟ لیکن اب اس نے گہرا سانس لے کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ جو انسان سوچے ویسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کرتا، ہمیشہ اس کے برعکس ہی قدرت کچھ طے کر کے رکھتی ہے۔ اس نے سنگھار آئینے کے سامنے اٹھ کر اپنے ماتھے پر لگا ٹیکا اتار کر سامنے رکھ دیا تھا۔ اب وہ آہستہ اپنی جولری اتار کر رکھ رہی تھی۔ اگلے دن بارات تھی تو ماحول اور بھی رش میں بڑھ گیا تھا۔ مہمانوں کا شور ہنگامہ، گھر میں دوڑتے ہوئے بچے، ہنستے ہوئے چل پھر کر کھاتے ہوئے لوگ، وہ بلا شبہ شادی کا گھر ہی لگ رہا تھا۔ اب بارات چونکہ انہیں کے گھر سے جانی تھی تو انہیں ہال کے لیے جلدی نکلنا تھا۔ سر شام ایک ہی ہنگامہ مچ گیا تھا۔ رامین تو گل کے ساتھ مغرب میں ہی پارلر جا چکی تھی۔ اس نے فاطمہ کے ساتھ رہ کر مہمانوں کو سنبھالنا تھا سو وہ نہیں گئی۔ امی، میرا کرتا کہاں گیا؟ رامیش اوپر ریلنگ سے جھانک کر چیخا تھا۔ وہیں کمرے میں استری کر کے لٹکایا ہے میں نے، دھیان سے دیکھو۔ نیچے سے فاطمہ کی مصروف سی آواز سنائی دی تھی۔ لالے، میرا ویسٹ کوٹ کدھر رکھا ہے تم نے؟ مہمانوں کے رش میں اسفند کی دبی آواز اسے سنائی دی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کا ویسٹ کوٹ ڈھونڈ کر دیا۔ اب جنید کے جوتے نہیں مل رہے تھے۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ وقت پر چیزیں سنبھال کر رکھا کرو، لیکن مجال ہے جو تم سنبھال لو کچھ۔ اب اتنے رش میں کیا ملے گا تمہیں؟ فاطمہ نے جھنجھلا کر جنید کو گھرکا تھا۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے بنتی درگت پر روحان سا ہو گیا تھا۔ لالہ رخ نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کے جوتے ڈھونڈنے میں جٹ گئی۔ آہستہ سب اپنی تیاریاں مکمل کر کے ہال کے لیے نکلنے لگے۔ فاطمہ اور افغان کو بھی بھیج دیا تھا اس نے۔ ارمغان، تایا اور فرقان لالا بس اپنی گاڑی میں نکلنے ہی والے تھے۔
اسفند بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تم کب تیار ہوگی لالا رخ؟ دیر ہو جائے گی۔ اس نے اپنے کپڑے تو پہن لیے تھے لیکن ابھی چہرہ ویسے ہی سادہ تھا اور بال کھلے ہو کر کمر پر گرے ہوئے تھے۔ آپ جائیں لالا، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں تیار ہو کر۔ اسفند نے اس کی بات سن کر سر ہلایا تھا، پھر اپنی سجی ہوئی گاڑی نکال کر لے گیا۔ آج تو بارات بھی ایک ہی گھر سے تھی اور رخصتی بھی، اس لیے کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ لڑکے اور لڑکی والے تو وہ خود ہی تھے۔ رخ بھی جلدی سے زینے جڑتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے آج گہرے میرون رنگ کا فراک زپ بند کر رکھا تھا۔ فراک کا گلا اس کی گردن تک بند تھا۔ گردن تک بند گلے پر سنہرے موتیوں سے سجی کڑھائی جگمگا رہی تھی۔ چوڑی دار سنہری ہی پاجامہ پہنے وہ جلدی جلدی میک اپ کر رہی تھی، پھر سب سے آخر میں مسکارے کو بہت احتیاط سے سیاہ پلکوں پر سجانے لگی۔ اس کا سنہرا کامدار دوپٹہ بیڈ پر سلیقے سے رکھا ہوا تھا اور اب وہ بالوں کو آگے کیے ان میں تیزی سے برش چلا رہی تھی۔ اس نے ایک بھاری جھمکا اٹھا کر کان میں ڈالا لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر دوسرا جھمکا چکنا چاہا تو سنگار آئینے سے انگلیاں ٹکرا گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، ابھی تو یہی تھا۔ اس نے بالوں کو ایک طرف ڈالا ہوا تھا اور اپنا جھمکا زمین پر ڈھونڈتی وہ کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ گھر مہمانوں سے خالی ہو چکا تھا اور اب ہر جانب خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ واپس کمرے کی جانب پلٹی، خالی کان کی لو اب تک ہاتھ سے تھام رکھی تھی۔ یکایک وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی جیسے ہی مڑنے لگی، کسی نے اپنا جوتا دروازے میں اٹکایا تو وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ لو کو چھوتا ہاتھ دروازے کی جانب بڑھا لیکن کوئی پہلے ہی سے اندر سے کھول چکا تھا۔ اسے کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا یہ ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ سفید کرتا شلوار میں ملبوس، سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو پیچھے کی جانب جمائے، گوڑھی آنکھوں سے مسکراتا ہوا وہ اسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، اسے ارسل کو یہاں اس وقت دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اگلے ہی پل جلدی سے اپنا رخ موڑا تھا، پھر بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالنے لگی، چہرہ سنجیدہ بنا لیا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھایا تھا، پھر انگلیوں میں تھاما جھمکا اس کی نگاہوں کے سامنے کیا۔ یہ لوٹانے آیا ہوں، ادھر دیں مجھے۔ اس نے جھمکا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ارسل نے اپنا ہاتھ سر کے اوپر بلند کر لیا۔ وہ ایڑیاں اونچی کی جھمکا لینے کی سائی میں اس کے قریب چلی آئی تھی۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے ارسل، میرا جھمکا مجھے واپس دیں۔ اس نے دانت کچکچائے تھے، وہ محظوظ ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور اگر میں واپس نہ کروں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر؟ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم سے برا کوئی ہوگا؟ اس نے بہت حیرت سے پوچھا تھا۔ لالا رخ جو اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اونچی ہوئی جھمکا لے رہی تھی یکدم ٹھہری، قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا۔ آپ ہیں نا، کسی اور کو کیا ضرورت بھلا؟ میں برا ہوں؟ اس کے ایسا پوچھنے پر وہ ایک پل کو پگھلی تھی، بوڑھی معصوم آنکھیں اس پر جمائے وہ استفسار کر رہا تھا۔ اسے اگلے ہی پل اندازہ ہوا کہ وہ اس کے قریب کھڑی ہے۔ یکدم اس کی ایڑیاں توازن قائم نہ رکھ سکی اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی، ارسل نے اسے غیر متوازن ہوتے وجود کو جلدی سے تھاما تھا۔ دیکھو، گرنے سے بچا لیتا ہوں تمہیں، اب بھی برا ہوں کیا؟ مسکراہٹ دبا کر تپاتے ہوئے پوچھا تو اس نے اسے اگلے لمحے خود سے دور ہٹایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس نے غصے میں پہنا جھمکا بھی اتارنے کے لیے ہاتھ اونچے کیے تو وہ جلدی سے قریب چلا آیا، تابیداری سے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اس کی کشادہ ہتھیلی پر لالا رخ کا جھمکا پڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کیا اور پھر سنگھار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو ہفکی سے دیکھا۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر جھمکا لینا چاہا تو وہ مٹھی بند کر گیا۔ جواب دینے آیا ہوں تمہیں، کیا کچھ وقت مل سکتا ہے مجھے؟ اس کے کان کے قریب بہت ہلکی سی سرگوشی ابھری تھی۔ رخ کا دل کہیں اندر ڈوب کر ابھرا۔ یہ دل تو بہت پہلے سے خوف زدہ تھا۔ اندر جڑ پکڑتے خوف نے جیسے ہی اس کی سیاہ آنکھوں کو چھوا تھا، ارسل نے شرارت کا ہر ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے آپ کا ہر جواب قبول ہے ہوا، اس نے گردن جھکا کر خود کو کہتے سنا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مٹھی میں بند جھمکا انگلیوں میں تھاما، اس کی گردن پر گرائے بال پڑے ہٹائے، کان کے لو ہلکے سے تھامی اور جھمکا اس میں ڈال کر مسکراہٹ دباتا پیچھے ہٹ گیا۔ لالا رخ سانس روکے دیکھ رہی تھی اس کے عکس کو سنگھار آئینے میں۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ تھا جس کی شریر سی خواہش پر وہ اسے کسی بڑے کی طرح خفا ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ آزاد تو کر دیا ہے میں نے آپ کو، آپ کے ہر فیصلے میں، پھر اب کیا مصیبت آ گئی ہے کہ آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ دیکھیں مسٹر ارسل افغن، میں آمنہ نہیں ہوں جو چپ چاپ آپ کو کسی کا بھی ہوتا ہوا دیکھ لوں گی۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے خود پر بہت ضبط کر کے کیا ہے، لیکن آپ کا یہ بچکانہ رویہ میری سمجھ سے اب باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کے ابھی میرے سامنے سے چلے جائیں، نہیں تو میں اپنا ارادہ بدل لوں گی اور چھین لوں گی آپ کو ہر انسان سے۔ جائیں ابھی کے ابھی آپ۔ اور ایک بات اور، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا کیونکہ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔
میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں رخ۔ اور وہ جو تیش میں ابلتی تیزی سے بولتی جا رہی تھی یکدم ساکت ہوئی۔ آنکھیں پوری کھول کر ارسل کو دیکھا۔ مسکارے سے سجی آنکھیں اگلے ہی پل بھیگنے لگی تھیں۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے بس یہی پوچھا تھا۔ وہ تھک کر مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھ آیا اور اس دفعہ وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ وہ اس لمحے کو کسی زہر کی مانند اگلے ہی پل بکھر کر غائب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھ پر قابض رہیں۔ میں چاہتا ہوں جھانسی کی رانی اپنے میمنے کو کسی بھی دوسرے کے حوالے نہ کرے، کیونکہ دوسرے اسے ویسا نہیں سمجھتے جیسا یہ لڑکی سمجھتی ہے۔ وہ چند پل بنا پل کے چپکائے اسے دیکھتی رہی تھی، اور جیسے ہی اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تیرنے لگی تو ارسل گھبرا گیا۔ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے رونے سے روکا۔ کیوں اتنی اچھی تیاری کا بیڑا گرک کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ پہلے ہی مجھے سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ اس 2.5 کلو کے میک اپ کو لگانے میں تمہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا۔ اب اسے بھی خراب کر کے پھوت بن کر شادی میں جانے کا ارادہ ہے تمہارا۔ دیکھو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تمہارے پھیلے ہوئے مضحکہ خیز مسکارے سے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ میں تو تمہارے اجرے گھونسلے جیسے بالوں اور حلقوں میں ملفوف آنکھوں کے ساتھ بھی جا سکتا ہوں۔ وہ جو رونے کی بھرپور تیاری کر رہی تھی یکدم ہی ہنس دی، پھر چہرہ اٹھا کر بامشکل آنسو گرنے سے روکے۔ گہرے گہرے سانس لے کر اندر اٹھتے بونچال کو قابو کرنا چاہا، لیکن اسے رونا آ جا رہا تھا۔ زہر لگتے ہیں آپ مجھے ارسل؟ زہر؟ بالکل، اسی زہر کے لیے کیسے کیسے مار کے سر کیے ہیں تم نے؟ نہیں۔ اس کی چوٹ پر لالا رخ نے اس کے کندھے پر بھرپور دب رسید کی تھی۔ نازک میمنہ بلبلایا تھا۔ آپ اپنی ان دہشت گردیوں سے باز آ جائیں، شوہر کا درجہ دیں مجھے۔ وہ اب ہنستی جا رہی تھی، گردن پیچھے پھینک کر، پھر انگلی کے پوڑوں سے پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کو بامشکل صاف کرتی ارسل کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بھی آسودگی سے مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، جانتا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے پر گرائے لٹ کو کان کے پیچھے ارسی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھے لگا میں کھو دوں گی آپ کو۔ مجھے بھی یہی لگا تھا۔ وہ دونوں اب دھیمی سی سرگوشی میں اعتراف کرتے جا رہے تھے۔ انا کی ساری دیواریں پگھل کر درمیان سے گرتی جا رہی تھی، گھٹن کم ہونے لگی تھی، سانس کھل کر آ رہا تھا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور بہت ضبط کے باوجود بھی ایک آنسو ٹوٹ ہی گیا تھا اس کی آنکھ سے۔ آواز بھراگ گئی تھی۔ ارسل نے انگوٹھے سے اس کا آنسو صاف کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما، اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا کیا۔ دونوں آنکھیں موندے بالکل چپ ہوئے کھڑے تھے، اب کہ ان کی خاموشی ہر لفظ پر بھاری ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارسل کو دیکھا تھا۔ وہ بھی نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماتھے اب تک ایک ساتھ ٹکے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے باندھ دیا تھا رخ، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا تھا میں؟ آپ وعدہ کریں آئندہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کبھی نہیں کریں گے۔ اس نے اس سے پگھلتے لمحے میں اس سے وعدہ مانگ لیا تھا، بھلا وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ میں تمہیں کہانی سناؤں گا، شیر اور اس عجیب الحق انسان کی۔ اب وہ دونوں ہی نم آنکھوں کے ساتھ ہنس رہے تھے، ماتھے سے ماتھا ٹکائے، آسودگی سے سمٹے ہوئے۔ اور میں آپ کے لیے ہر اس ہاتھ سے لڑوں گی جو ظلم کے لیے آپ کی جانب بڑھے گا۔ میں آپ کی حفاظت کروں گی ارسل۔ سنہری کمکموں سے سجے گھر میں جیسے ہر جانب پریاں اتر آئی تھیں۔ وہ پریاں اپنے ساتھ آنے والی ساعتوں کی خوشبو بھی چرا لائی تھیں۔ وہ دونوں بھی گزرتے وقت سے بے نیاز ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کے وعدے کر رہے تھے۔ لالا رخ، اگر ہم نے اور دیر کی نا تو عثمان لالا گھر ہی آ جائیں گے، اور تمہیں تو کچھ نہیں لیکن وہ مجھے ضرور جان سے مار دیں گے۔ وہ ہنستی ہوئی اس سے الگ ہوئی تھی، پھر اس نے پلٹ کر اپنا چہرہ سنگھار آئینے میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اس کا چہرہ گلنار ہوا جا رہا تھا۔ یا اللہ، وہ کب سے ایسی لگ رہی تھی؟ جی، آپ کب سے سیب جیسے گالوں والی پٹھانی لگ رہی ہیں۔ اب جلدی چلیں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اپنی شادی دوبارہ کرنی چاہیے، نہیں؟ پچھلے میں تو اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، اللہ مان۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس دوبارہ والی شادی کے بعد لڑائیاں نہیں ہوا کریں گی؟ لالا رخ نے محظوظ ہو کر پوچھا تھا۔ ارسل نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا میں اپنا فیصلہ واپس لے سکتا ہوں؟ لیکن وہ اس کے سوال پر اسے ہاتھ سے پکڑے باہر کی جانب لا رہی تھی، ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ خاموش پڑے گھر میں اس کی زندگی سے بھرپور قہقہے گونجنے لگے تھے۔ اب آپ کسی بھی فیصلے کو واپس لینے کا حق کھو چکے ہیں ارسل جی۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ ارسل نے ہفا بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے پاس میری یونیورسٹی میں پڑھتی لڑکیوں کے نمبرز اب تک موجود ہیں۔ وہ اب دور ہوتے جا رہا تھا۔ ان کی باتیں سرگوشی کی صورت سنائی دینے لگی تھیں۔ لالا رخ اسے اب انگلی اٹھا کر چلتے ہوئے دمکا رہی تھی، اور وہ مسکراہٹ دبائے اس کی دھمکی سن رہا تھا۔ اسے اب یہ دھمکیاں ساری زندگی ہی سنتے رہنی تھیں۔ مہرون رنگ کے فراک میں ملبوس سیاہ بالوں والی لڑکی اور اونچا سا پیارا لڑکا،
ایک دوسرے کے ساتھ دور سے دیکھنے پر بھی بہت مکمل، بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کی کہانی کا آغاز ہوا چاہتا تھا، ان کی سنہری، پیاری اور کیوٹ سی کہانی کا آغاز، جس کا ایک کردار چنگیز خان کے لشکر کا آخری سپاہی تھا تو دوسرا اپنے قلعے میں رہتا ایک معصوم سا ڈرپوک شہزادہ۔ قدرت نے کیا خوبصورت بنائی سے کام لیا تھا ان کی جوڑی میں۔ وقت کی دھول ہوتی صدیوں میں جو گزر گیا تھا اور گزرنا باقی تھا، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں درج تھا۔ بس اس کتاب کے ہر صفحے کے پلٹتے ہی زندگی پلٹ جایا کرتی تھی، جیسے ارسر اور لالا رخ کی پلٹ گئی تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ ختم شد۔ سو جی، دس از دا اینڈ آف دس ناول۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز کامنٹس میں اپنی رائے دیں، اور مجھے تو انٹرسٹنگ لگا، لائک نہ ہی اتنا بڑا ناول تھا، نہ ہی شارٹ ناول تھا، ایک مناسب ناول تھا، اور انٹرسٹنگ تھا۔ لالا رخ اور ارسل کی نوک جھوک بہت انٹرسٹنگ تھی۔ تو آپ بتائیں آپ کو ناول کیسا لگا، اور مزید آپ کون سا ناول آڈیو میں سننا چاہتے ہیں، پلیز مجھے اس کا بھی بتائیں، اور کمنٹس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار دیں کہ آپ اگر کوئی چینجنگ دیکھنا چاہتے ہیں، لائک میں صرف آڈیو میں ناولس دیتی ہوں، تو اگر آپ اس کے ساتھ میں لیرکس بھی چاہتے ہیں تو مجھے پلیز بتائیں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں، تو انشاءاللہ میں ویسے ہی کروں گی۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔